حصے میں وزیر اعظم کے 2 معاونین خصوصی مستعفی ڈاکٹر ظفر مرزا اور ثانیہ عیدروس کے استعفے وزیر اعظم نے منظور کر لیے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ وہ عمران خان کی خصوصی دعوت پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چھوڑ کر پاکستان آئے۔ انہیں 1.5 سال کے عرصے میں کئی الزامات کا سامنا رہا۔ معاون خصوصی ثانیہ عیدروس نے اپنے استعفے میں لکھا کہ ان کی دوہری شہریت پر سوالات اٹھائے گئے۔ وہ پاکستان میں خدمت کے جذبے سے آئی تھیں، عوامی مفاد کی خاطر عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھارت سے خلاف ضابطہ ادویات درآمد کرنے میں کردار ادا کیا۔ ظفر مرزا اسلام آباد کے اسپتالوں اور میڈیکل اداروں کے سربراہ تعینات کرنے میں ناکام رہے۔ وزیر اعظم ادویات ساز کمپنیز کی از خود قیمت بڑھانے کا اختیار ختم کرنا چاہتے تھے۔ ظفر مرزا نے ادویات ساز کمپنیز کا اختیار واپس لینے کی سمری واپس لے لی تھی۔ ظفر مرزا نے کابینہ اجلاس میں ادویات ساز کمپنیز کا اختیار واپس لینے کی سمری کی مخالفت کی۔ وزیر اعظم نے کابینہ میں ادویات ساز کمپنیز کا اختیار واپس لینے کی سمری منظور کر لی تھی۔ وزیر اعظم ادویات اسکینڈل کے بعد ظفر مرزا کو پہلے ہی ہٹانا چاہتے تھے، کورونا کے باعث ایسا نہ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مقدمات میں تاخیر کا سبب نیب کے اپنے آفس سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیب افسران نہ تو اہل ہیں نہ ہی تفتیش کی مطلوبہ مہارت رکھتے ہیں۔ غلطیوں سے بھرپور تفتیش کو ریفرنس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ریفرنس میں مطلوبہ شواہد پر مبنی مواد ہی نہیں ہوتا جس سے تاخیر ہوتی ہے۔ عدالت کی رائے میں چیئرمین نیب کو ریفرنس کی منظوری سے پہلے خود مواد کا جائزہ لینا چاہیے۔ مسئلہ نیب میں ہے کہ اس کے حکام اور پروسیکیوٹر کے پاس اہلیت اور قابلیت نہیں۔ چیئرمین نیب کو اپنے حکام اور پروسیکیوٹر کی قابلیت نہ ہونے کے پہلو پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر چیئرمین نیب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی ٹیم نہیں تو انہیں ٹیم تبدیل کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ نیب مقدمات میں تاخیر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اس ملک میں اثاثہ جات جو ہیں ان میں اثاثہ جات میں اور انکم میں قبریں اور قبروں کی کمائی بھی شامل ہونی چاہیے جو ہے۔ اگر ایسٹس بیونڈ مینز میرے ہیں تو ان کے ایسٹ بیونڈ گریوز ہیں۔ یہ جو بیٹھ کے لوگوں کی بالیاں اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں، لوگوں سے اس طرح 5-5 ہزار کی تھدیاں وصول کرتے ہیں، وہ بھی تو نیب کرے، وہ بھی تو کلاس ڈالیں اس میں۔ اور خدا کا واسطہ ہے یہ کس طرح یہ کرپشن جو ہے سرے عام سٹیج پہ بیٹھ کے اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ یہ پیسے پکڑتے ہیں۔ خواجہ آصف کی شاہ محمود قریشی پر تنقید، کہا نیب ان کی قبروں پر بنائے جانے والے پیسوں پر بھی ریفرنس بنائے، ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے، اتنا بھگتا ہے اور بھگت لیں گے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ہم تو صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں پورا احتساب کمیشن بند کر دیا۔ BRT، مالم جبہ اور بلین ٹری منصوبے کے لیے نیب کا استثنا ہے۔ پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، پھر خاقان بھی نہیں بولے گا، راجا بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خاموش رہیں، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ شاہ صاحب پلیز ہاؤس آرڈر کرے نا سر، اس میں کیا بات کروں گا، اس ماحول میں کیا بات کروں گا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہاؤس کو چلانے کا۔ ایک منٹ بلڈوز کر رہے ہیں آپ، یہ پرسنل ایکسپلینیشن۔ ایک منٹ، مجھے فلور دے دیا تھا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ تماشے نہیں چلیں گے، تماشے بند۔ قومی اسمبلی اجلاس میں شاہ محمود قریشی کا کھڑاک، اپوزیشن کے احتجاج کے سامنے ڈٹ گئے، کہا مجھے بولنے نہیں دیا تو کوئی نہیں بولے گا، تماشا نہیں چلے گا، میرا نام لیا گیا ہے تو وضاحت دینا میرا حق ہے۔ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، اسپیکر خاموش کراتے رہ گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین اسمبلی نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ احتجاج اور شور شرابے کے دوران انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور سلامتی کونسل ایکٹ ترمیمی بل 2020 منظور۔
پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید سے بھرا بیان. کہا پارساؤں میں دم گھٹ رہا ہے, آپ نے سیاست کا جنازہ نکال دیا, جمہوریت کا سر شرم سے جھکا دیا, پارلیمنٹ کی عزت خاک میں ملا دی. کہا وہ کسی کو کرپٹ نہیں کہیں گے, یہ کام عدالت کا ہے. ان کی وجہ سے ملک گرے لسٹ میں آیا اور یہ چاہتے ہیں کہ NRO پلس مل جائے. قوم نے اپوزیشن کا چہرہ دیکھ لیا. انہوں نے اپنے احتساب سے بچنے کے لیے FATF میں پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی. وفاقی وزیر مراد سعید کا قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کو جواب, FATF کے قانون منظور کر لیے, ہم پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور گرے لسٹ سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب قانون سازی کریں گے جب ان کو NRO ملے گا, ہم NRO نہیں دیں گے. یہ زرداری شہباز شریف, نواز شریف سمیت دیگر لیڈرشپ کی لوٹ مار کا تحفظ چاہتے ہیں. اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر پھینک دیں. مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے شخص پر 2.5 کروڑ, مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے ادارے پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. کسی شخص یا گروپ کو دہشت گردی کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد یا مالی معاونت پر جرمانے ہوں گے. کالعدم تنظیم یا اس کی نمائندے کی تمام منقولہ غیر منقولہ جائیداد منجمد کر دی جائے گی. جائیداد کی تصدیق نہ ہونے پر عدالتی دائرہ کار سے باہر کی جائیداد بھی خود کی جا سکے گی. منجمد کیے گئے اثاثہ جات کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی نکالا جائے گا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے دیے گئی ہدایات کی روشنی میں دہشت گردوں کی مدد اور مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف سنگین قوانین متعارف کروا دیے گئے. حکومت کا کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وہ بل جو قومی اسمبلی سے منظور ہو چکے, سینٹ میں منظور نہیں ہوئے, وہ منظور کروائے جائیں گے. حکومت نے نیب قانون میں اپوزیشن کی ترامیم کو بلیک میلنگ اور NRO پلس قرار دے دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن بلیک میلنگ نہ کرے, ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. اپوزیشن ملکی مفاد میں قانون سازی کرے, نیب اور فیڈرل قانون کو نہ جوڑا جائے. معاون برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ اپوزیشن کا مسودہ NRO پلس ہے جس میں 34 ٹانکے لگائے گئے ہیں. ان ترامیم کے بینیفیشری نواز شریف, شہباز شریف اور آصف زرداری کے خاندان ہوں گے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے متعلق نظر ثانی آرڈیننس سینٹ میں پیش. سینیٹر اظہر ربانی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے تاریخی فیصلوں سے قوم اور وفاق کو مضبوط کیا گیا. ضیاء اور مشرف کی آمریت کے خلاف سینٹ کھڑی رہی. اس وقت پیپلز پارٹی کی نمائندگی ذوالفقار علی بھٹو کرتا تھا. آج میرے جیسا شخص جس کے ہاتھ گلے میں ڈوری ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے. فرق ادارے میں نہیں, ہم میں ہے. افسوس میں کٹ پتلی کی طرح ہاتھ پیر چلاتا ہوں جب ڈور کہیں سے کھنچتی ہے. حکمران اشرافیہ نے میری ڈور کھینچی کہ عدالت کے برابر نظام کھڑا کر دو. میں نے ملٹری کورٹ کی صورت میں بل پاس کر دیا. مجھے کہا مدت میں توسیع کا بل پاس کر دو. چلو تب تو ایک پاکستانی میری ڈور ہلا رہا تھا. اب لگتا ہے میری ڈوری بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. جس کے لیے یہ آرڈیننس آیا وہ بھارتی جاسوس اور دہشت گرد ہے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر مشاورت. تینوں رہنماؤں کا متحدہ اپوزیشن کے سینیٹرز پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ. کمیٹی FATF سے متعلق سینٹ میں زیر غور قوانین کا قومی مفاد میں جائزہ لے گی. کراچی کی بارش کے بعد بری صورتحال پر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے کراچی سے منتخب اراکین قومی اسمبلی کا احتجاج اینڈ واک آؤٹ. ان کے ارکان بھی عوام سے چلے گئے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ نالے صاف کیے گئے لیکن کچھ شرارتی لوگوں نے نالوں میں پتھر ڈال دیے. سولجر بازار کے نالے سے بڑے بڑے پتھر نکالے گئے. ہمیں سپورٹ نہ کریں لیکن نالوں میں پتھر نہ ڈالیں. رین ایمرجنسی کی مد میں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمہ خزانہ نے 46 کروڑ روپے پاس کر دیے. وزیراعظم عمران خان کی NDMA کو کراچی میں برساتی نالوں کی صورتحال پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کے عوام کو اس مشکل صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑے گی.
कराची के आवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। कराची का कचरा बारिश के बाद सड़कों पर तैर रहा था, सबने देखा। अदालती हुक्म के बावजूद शहर से कचरा नहीं उठाया गया। कराची में लोगों की जिंदगी और माल सब खतरे में है। इदारों ने सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जिला बस्ती में गंदगी और निकासी आब न होने पर KMC मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार ऑफिसर तलब। सिंध हाई कोर्ट ने KMC, DMC, दीगर की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, आलाइशें न उठाने से क्या यही हाल होगा? मैट्रिक पास सरदार आफ्ताब अकबर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुंतखब। सरदार आफ्ताब पंजाब असेंबली के रुकन हैं और पंजाब असेंबली की वेबसाइट पर उनकी तालीम मैट्रिक दर्ज है। सरदार आफ्ताब अकबर कहते हैं कि उनकी तालीम मैट्रिक नहीं इंटर है। उनका इंतखाब तालीमी लिहाज से नहीं कारकर्दगी पर हुआ है। 3 मरतबा इंटरव्यू में कामयाबी के बाद 16 अफराद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुंतखब किया। ये भी कहा कि फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूल मालिकान के मसाइल को जल्द हल करेंगे। नैब ने दावा किया है कि पाक लेन रेफरेंस में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। दोनों साबिक सदूर के नैब के सामने रिकॉर्ड किए गए बयान अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार के मुताबिक आसिफ जरदारी की दरखास्त पर समाअत के दौरान नैब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए जाने के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि पाक लेन की फ्रंट कंपनी सिर्फ 4,000 रुपए असासों की मालिक थी। कंपनी को वजूद में आने से भी पहले 1.5 अरब का कर्जा मिल गया। गाड़ी बैंक से लें तो वो भी सिक्योरिटी मांगती है। 1.5 अरब कर्जे के लिए 2 लाइनों की दरखास्त लिखी गई। बैंक के सरबराह हुसैन लवाई को रिश्वत भी दी गई। सियासी अफराद की ख्वाहिश पर सरकारी वकला की भर्ती नुकसानदेह है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सरकारी वकीलों के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने शेर की सूरत में रिमार्क्स दिए। मजीद कहा हुकूमत खुद देखे कैसे सरकारी वकील रखे हुए हैं। ऐसे सरकारी वकील हैं जो तैयारी के साथ अदालत में नहीं आते। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील के मुआवनत न करने का मामला अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून को भिजवाने का फैसला वापस ले लिया। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 1 किलो चीनी की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर के अक्सर इलाकों में दुकानों पर चीनी गायब। जहां मिल रही है वहां चीनी 90 रुपए किलो से 95 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदार कहते हैं कि चीनी मंडी से महंगी मिल रही है, सस्ती कैसे बेचें? BRT मंसूबे पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा का कहना है कि वो वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का BRT का दौरा करने का चैलेंज कबूल करते हुए पेशावर आए हैं। तहम BRT की तकमील का दावा झूठा निकला और शौकत यूसुफजई गायब हो गए। दूसरी जानिब शौकत यूसुफजई का कहना है कि मंसूबा मुकम्मल है। जिन्होंने फवाद चौधरी को कैलेंडर बनाकर दिया वो हमारी कमेटी के मेंबर हैं। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा फवाद चौधरी कहां से साइंसदान आ गए? साइंसदान तो हमारे साथ हैं, हमारी कमेटी में शामिल हैं। जितनी डिग्रियां फवाद चौधरी के पास हैं हमारे पास भी हैं। कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ मुनासिक हज का आगाज। तवाफ काबा के बाद आजमीन की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मिना आमद। आज मिना में ही कयाम होगा। कल हज का रुकन आजम वकूफ अरफात अदा किया जाएगा।
کورونا کے باعث سعودی عرب میں مقیم افراد ہی حج ادا کر رہے ہیں. پاکستان سمیت 160 ممالک کے مسلمانوں کی نمائندگی. ہائی کورٹ کا کراچی میں غیر قانونی مویشی منڈیاں لگنے پر برہمی کا اظہار. عدالت مویشی منڈی نہ ہٹانے پر KMC اور متعلقہ اداروں پر برہم. کہا متعلقہ اداروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے. سندھ ہائی کورٹ کا درخواست گزار کو توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا حکم. عدالت نے کہا ہر سال غیر قانونی مویشی منڈیوں کے مسائل سامنے آتے ہیں. کیا ابھی کے بعد غیر قانونی منڈیاں ختم کی جائیں گی؟ متعلقہ ادارے خود عدالتی احکامات کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. لاہور میں متعدد جگہوں کچرے کے ڈھیر. گلبرگ حبیب اللہ روڈ پر کچرے کے انبار. عید الاضحیٰ میں 2 دن باقی. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تاحال غیر فعال. جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی نہ ہو سکی. شہریوں میں ویسٹ بیگز تک تقسیم نہ کیے گئے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے MD کا کہنا ہے کہ ورکرز نے ہڑتال ختم کر دی ہے. صفائی کا آپریشن بھی جاری ہے. کم پیسوں میں بہترین جانور خریدنے کی کوششیں. بیوپاری بھی منافع کمانے کے لیے بے چین. عید الاضحیٰ میں کم وقت مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ بڑھ گیا. حیدرآباد کی ہیرا اور سلطان کی ہر طرف دھوم. ملتان کے ببلو اور وائٹ گولڈ کے چرچے. کراچی کی مویشی منڈی میں منفرد نسل کے بکرے بچوں کی توجہ کا مرکز. پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان. ملتان کی حذیفہ نے ثابت کر دیا علم کا شوق کوئی رکاوٹ قبول نہیں کرتا. 5ویں کلاس سے شربت کی ریڑھی پر کام کرنے والے حذیفہ نے گزشتہ سال میٹرک میں 1100 میں سے 1050 نمبر لیے. اب پری میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. والد کا سایہ سر پر نہیں. 5 سال سے والدہ اور 4 چھوٹے بھائی بہنوں کی کفالت کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے. باجوڑ چیک پوسٹ پر سرحد پار سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ. ISPR کے مطابق دہشت گرد حملے میں لاکھ نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے. سکسر سے رابطوں کو چھپانے کی پاداش میں پابندی کی سزا بھگتنے والے عمر اکمل کو تھوڑا ریلیف مل گیا. اپیل کے بعد سزا 3 سال سے کم ہو کر 1.5 سال کر دی گئی. فیصلے کا اطلاق 20 فروری سے ہوگا. مطلب سزا کے 5 ماہ گزر چکے، 13 ماہ باقی. عمر اکمل کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کئی کھلاڑیوں سے یہی غلطی ہوئی. انہیں اتنی سخت سزا نہیں دی گئی. وکلا سے مشاورت کے بعد 1.5 سال کی سزا کے خلاف بھی اپیل کریں گے. لاہور میں پسند کی شادی کے لیے بیٹی نے سگا باپ قتل کروا دیا. 1 ماہ پہلے قتل کے کیس کی گتھی سلجھ گئی. ڈکیتی کا رنگ دے کر قتل چھپانے کا ڈرامہ ناکام ہو گیا. بیوی اور بیٹی سمیت 4 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق بیٹی نے پسند کی شادی میں رکاوٹ بننے پر عاشق کے ہاتھوں باپ کا قتل کرایا. ماں بھی بیٹی کے جرم میں شریک ہو گئی. میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق واقعہ کمرہ عدالت میں پیش آیا. فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا. مقتول کو توہین مذہب کے کیس میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا. پشاور کے چڑیا گھر میں جانوروں کی دیکھ بھال کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث 9 مہینے میں 18 جانور مر گئے. پروجیکٹ ڈائریکٹر چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے کم جانور ہمارے چڑیا گھر میں مرے ہیں. اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر کی شیرنی لاہور منتقلی کے دوران ہلاک ہو گئی. شیرنی کبھی پنجرے سے نہیں نکلی تھی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق شیرنی سفری دباؤ کے باعث ہلاک ہوئی. جانوروں کی منتقلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کی جا رہی تھی.
واپس آنے والے پاکستانیوں کی بحالی کے لیے پاکستان اور جرمنی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے ملازمتیں کھونے والے پاکستانیوں کو چھوٹے کاروباری قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ جرمنی کی 3 ملین یوروز کی امداد تکنیکی ٹریننگ اور کاروبار میں آسانی کے لیے استعمال ہوگی۔ پاکستانیوں کی بحالی کے لیے یہ معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ جرمن سفیر نے کہا کہ جرمنی پاکستانیوں کو دوبارہ ملازمتوں کے حصول میں مدد دے گا۔ عید الاضحیٰ پر ملک بھر کے ایئرپورٹس پر پرندوں کے ٹکرانے سے واقعات میں اضافے کے خدشات۔ فیصل آباد میں ایئرپورٹ اور ضلعی انتظامیہ نے لوگوں میں آگاہی مہم شروع کر دی۔ ٹیمپلیٹ تقسیم کیے، مساجد میں آلائشیں ایئرپورٹ کے نزدیک نہ پھینکنے کا اعلان کروایا گیا۔ فوری گندگی اٹھانے کے لیے اسکواڈ بھی بن گئے۔ قید میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع راجوری میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ سوپور کے علاقے میں بھی فوج کا محاصرہ، گھر گھر تلاشی کا عمل جاری۔ امریکہ اور بھارت میں کورونا کنٹرول سے باہر۔ امریکہ میں ایک دن میں مزید 1600 کے قریب ہلاکتیں، 60,000 سے زیادہ متاثر۔ بھارت میں 50,000 کے قریب نئے کیسز، 700 سے زائد اموات۔ چین میں کیسز پھر بڑھنے لگے۔ 3.5 ماہ کے دوران پہلی بار 101 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر کورونا وائرس کے خلاف ملیریا دوا کے استعمال کی حمایت۔ بولے، بہت سے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کورونا سے نمٹنے میں کامیاب ثابت ہوئی۔ ٹرمپ نے دائیں بازو کی ایک اور سازشی تھیوری بھی ری ٹویٹ کی کہ امریکہ میں کورونا ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے پھیلایا تاکہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور سندھ کے کچھ علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت صوبے میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور میں 40، اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ میں 38، کراچی میں 35، گلگت میں 38، جموں میں 32، سری نگر میں 37 اور لین میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک دوجے نو پکا پھر کہندے ممبر آتے کون بہ گیا۔ سید سیدہ بخاری دی ایک بولی سنیا ہے کہ رخ چھاولا ہنیری نال ڈگیا تے ابا مینو چیتے آ گیا۔ جمل کلیم دی ایک بولی سنیا ہے کہ چھری پھیر انصاف دے گل دے سجنا نماز نکلے۔ بچے کا شوق دیکھیں، انتخاب دیکھیں، کلام دیکھیں، واہ واہ واہ۔ ننے بچے کی پنجابی بولیاں پڑھنا سوشل میڈیا پر مقبول وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کر کے بچے کے انداز اور انتخاب کو سراہا۔ بکرے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ فروخت کے ڈر سے بکرے کی اداکاری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ جیسے ہی بیوپاری بکرا خریدار کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، بکرا گر کر مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے۔
مہدی علی خان کے لکھے گانے آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ جہلم کے رہنے والے راجہ مہدی علی خان منٹو کی فرمائش پر جہلم سے ممبئی منتقل ہوئے اور بالی ووڈ کے لیے کام کیا اور 56ویں برسی پر مداحوں نے انہیں خوب یاد کیا۔ ڈونکی کنگ ونس مور عید کے پہلے دن رات 10 بجے صرف جیو پر۔ اور 9 سے 90 سال کے بچوں نے پسندیدگی کی وجہ بتائی اور اپنی ویڈیوز بھیجی تو آزاد نگر کے راجہ ونس مور پر راضی ہو گئے۔ عوام کے بے حد اصرار پر ڈونکی راجہ ایک بار پھر عید کے پہلے دن رات 10 بجے صرف جیو پر۔